बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, आज 19 अगस्त सोमवार का दिन है और आज बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो पहला इस हफ्ते का फैसला आया है उसने ये बात वाज़े कर दी है कि इन द कमिंग डेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑल इज नॉट वेल और इस हुकूमत के लिए सब अच्छा की रिपोर्ट है काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट से। आज सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने जो कुछ मांगा और जो कुछ नहीं मांगा, हुकूमत को सब कुछ मिल गया है। जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दबंग तरीन जज हैं, उनके फैसले को उड़ा दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक तरह से काम से रोका गया है। जस्टिस बाबर सत्तार पर चार्जशीट पेश कर दी गई है कि उन्होंने अपने इख्तियारात से, अपनी हुदूद से तजावुज किया है। ये सारी की सारी डिटेल्स बहुत अलार्मिंग हैं, इंतहाई तशवीशनाक हैं और ये मामला माजरा आखिर है क्या। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा साहब जो बेंचेस बनाते हैं, जो हम ख्याल बेंचेस बनाते हैं और जिनके आगे ये केसेस फिक्स किए जाते हैं, वो इस वक्त पूरी कौम देख रही है और बहुत वाज़े अंदाज में देख रही है। यानी कोई अबहाम, कोई बीच में धुंध जो है ना इस मंजर के अंदर, वो हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि निजाम जो है वो अगर खुलकर खेल रहा है तो काजी फाइज ईसा साहब और उनका ग्रुप भी खुलकर खेल रहा है। 8-5 का जो फैसला था 13 रुकनी फुल कोर्ट का, काजी साहब ने इख्तलाफ किया दो जजेस से, जो कि जजेस जो वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिन्होंने वो इख्तलाफी नोट लिखा जिसमें यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आइन से मुतसादम हो उस पर अमल करने की जिम्मेदारी किसी आइनी इदारे पर नहीं है। ये कौन फैसला करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है या नहीं? इसके लिए कोई और अदालत बनानी पड़ेगी। लेकिन वो दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी काजी साहब के इंतहाई हम ख्याल जजेस तस्वुर किए जाते हैं। फिर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने जो रिकाउंटिंग का केस है उसमें 3 सीटें एक हम ख्याल बेंच बनाया जिसमें जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने इख्तलाफ किया, 2 काजी साहब के साथ थे नंबर्स, 2-1 का फैसला जो है वो आया और उसके बाद फिर हमने विटनेस किया उस 2-1 के फैसले को और उसके अंदर हमें पता चला कि किस तरह से मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने वो सीटें प्लेट में रखकर रिकाउंटिंग के केस में वापस नून लीग को कर दी हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद अरकान जो कि अब तो पीटीआई के हैं, उन्हें मिल चुकी थी रिकाउंटिंग से पहले। इलेक्शन कमीशन ने वारदात की, लेकिन काजी साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम उड़ा के रख दो। मतलब इतना मुज़हिका खेज ये मामला था ना रिकाउंटिंग वाला। अच्छा, उसके बाद एक और सीट जो है पीटीआई की वो भी जाने वाली है, काजी साहब ने वो भी एक इंतहाई हम ख्याल बेंच के आगे फिक्स कर दी। फिर काजी फाइज ईसा साहब जो है अब जो पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल जिन्हें वो काम से रोक चुके हैं, 5 रुकनी बेंच अपनी सरबराही में बना के बैठे हुए हैं। मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब ने आज उसकी समाअत करनी थी क्योंकि ट्रिब्यूनल्स तो काम से रुके हुए हैं। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने उनकी रिक्वायरमेंट्स काजी साहब की पूरी नहीं की, उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी, उन्होंने आइन और कानून के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया। तो अब वो केस भी लटक गया, आज उसकी समाअत होनी थी, आज उस केस की समाअत भी नहीं हुई। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है नाज़रीन किराम, वो केस इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर है जो आपकी ऑडियो लीक्स का केस है। अब ऑडियो लीक्स के केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दबंग तरीन जज जस्टिस बाबर सत्तार जो आइन और कानून के मुताबिक डटे हुए हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं, उन्होंने एक दबंग तरीन डिसीजन दिया। अच्छा, और ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है इसके हवाले से भी मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं। बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक हुई थी, फिर एक साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक हुई थी और ये सब जो है इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत के अंदर ये केस लगा। इस केस के अंदर हुकूमत बार बार झूठ बोलती रही, यहां तक कि हुकूमत ने कह दिया कि नहीं जी, कॉल रिकॉर्डिंग का तो कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है। फिर ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं बड़ी बड़ी आपके मुल्क की, उन सब ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना जवाब जमा करवाया तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें तो हुकूमत ने कहा था आपने ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम लगाना भी खुद है, अपनी जेब से पैसे लगाकर, जब ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम फाल हो जाएगा तो वापस हुकूमत को दे देना। जैसे बाबर सत्तार साहब ने कहा ये हो क्या रहा है भाई, आप अदालत से भी गलत बयानी कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है उनके ऊपर अदम एतमाद कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब केस से अलग हो जाएं, ये 3 विफाकी महकमे जो हैं उन्होंने ये एप्लीकेशन दे दी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं उन्होंने अपने आप को केस से अलग करने की 3 इदारों की दरखास्तों को ना सिर्फ उड़ा
کر رکھ دیا اور اس میں پیمرا، FIA اور PTA تھے، ان پر 5-5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر کے ان کی درخواستیں جو ہیں وہ خارج بھی کی تھیں۔ یہ آپ کے ذہن نشین رہنا چاہیے۔ پھر اس سب کے اندر ایک اور خبر بھی آئی تھی اور وہ خبر انتہائی تشویشناک تھی، کیونکہ جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں وہ اسی کیس کے اندر، اسی اسپیسیفک آڈیو لیکس کیس کے اندر جسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی صاحب کے بنائے گئے ایک انتہائی ہم خیال بینچ نے اڑا دیا ہے، جس کی تفصیلات میں رکھتا ہوں، اسی اسپیسیفک کیس کے اندر جسٹس بابر ستار صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں انہیں خط لکھ چکے ہیں، اور یہ خط کس چیز کا ہے؟ یہ عدلیہ میں مبینہ مداخلت کا خط ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ انکشاف کیا تھا کہ آڈیو لیکس کیس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ آفیشل کی طرف سے مجھے پیغام دیا گیا کہ سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ٹاپ عہدیدار ایک جج کو کہہ رہا ہے اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ جسٹس بابر ستار نے لکھا کہ میں نے اس طرح کی دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی، میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے عمل کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ PTI سے متعلقہ مقدمات میں بدنیتی پر مبنی مہم کا فوکس عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کے لیے ایک دھمکی آمیز حربہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس آڈیو لیکس کیس میں خفیہ اور تحقیقاتی اداروں، متعلقہ وزارتوں، ریگولیٹری باڈیز، ISI، IB، FIA، ریگولیٹری باڈی، PTA، پیمرا، سب کو عدالت نے نوٹسز جاری کیے ہوئے تھے۔ جسٹس بابر ستار کی فیملی تک کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پر مذموم پروپیگنڈا کیا گیا بابر ستار صاحب کو اس اسپیسیفک کیس سے روکنے کے لیے، اس سے جسٹس بابر ستار صاحب پیچھے ہٹ جائیں۔ بس یہ ایک ایجنڈا تھا، یہ ایک ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو تھا، یہ الٹیمیٹ ان کا گول تھا۔ جسٹس بابر ستار نے دبنگ ترین فیصلہ دے دیا کہ جی کوئی کسی کی سرویلنس نہیں کرے گا، اس ملک میں آئین کی بنیادی حقوق جو ہیں ان کا تحفظ ہوگا اور کسی شہری کی کال ریکارڈنگز جو ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد حکومت نے ایک گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تاکہ اجازت دی جا سکے، لیکن یہ فیصلہ اپنی جگہ پر موجود تھا، ڈٹا ہوا تھا یہ فیصلہ۔ تو پھر نظام جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس گیا۔ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کیس میں جسٹس بابر ستار کی جانب سے دیے گئے 2 فیصلوں کو معطل کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کارروائی روک دی۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل 2 رکنی بینچ جو ہے اس نے یہ فیصلہ سنایا، بنیادی حقوق کی ضامن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک بھر میں فون ٹیپنگ اور سرویلنس کی اجازت دے دی باضابطہ طور پر، اور اس سب کے اندر باضابطہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور ایجنسیز کو وہ ڈریکونین پاورز جو کہ کسی بھی عام شہری کے آپ پرائیویسی کو بریچ کر سکتے ہیں وہ واپس دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی طرف سے۔ اور جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں ان کے فیصلے کے حوالے سے بھی ایک بات کہی گئی ہے، ایک جملہ کہا گیا ہے، وہ جملہ بھی بڑا عجیب ہے، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے جسٹس بابر ستار کے آڈیو لیکس کیس میں 29 مئی اور 25 جون کے آرڈرز کو ان کے اختیارات سے تجاوز باضابطہ طور پر قرار دے دیا ہے۔ اب یہ ایک انتہائی الارمنگ اور انتہائی تشویشناک ترین ڈیولپمنٹ کے طور پر چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، لیکن یہاں پر جو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا اس وقت ضروری ہے وہ بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ آج جب یہ سماعت کا آغاز ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وی ور دیئر، وہاں پر موجود تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیا ہوا جی؟ اب مطلب یہ جو 2 جج صاحبان ہیں انہوں نے پوچھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ فیصلہ ڈکٹیٹ ہو رہا ہے، اور فوری طور پہ جی وہ ایڈیشنل اٹارنی بھائی یہ چیز بھی معطل کر دیں جی، سرویلنس سے بھی روکا، ہم دہشت گردوں کی سرویلنس نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آلدو جسٹس بابر ستار نے غیر قانونی سرویلنس جو ہے اس سے روکا تھا۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، غیر قانونی سرویلنس، دہشت گردوں کی کریں سرویلنس، بھائی ملک کی سیکیورٹی کے لیے کریں سرویلنس، کس نے روکا ہے، کیا مسئلہ ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحب خود ہی سوال پوچھنا شروع ہو گئے کہ یہ کیسے، یہ پاسبلٹی کیوں نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے دیکھی کہ یہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے ان دونوں لوگوں جن کے درمیان تھی، فار ایگزامپل بشرا بی بی کی آڈیو ریکارڈنگ ہے تو یہ ایجنسیوں نے کی، یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ کیا پتا بشرا بی بی نے خود اپنی آڈیو ریکارڈنگ کی ہو، فون میں ڈیوائس ہوتی ہے کال ریکارڈر، کیا پتا اگلے بندے نے کی ہو۔ مطلب اس حد تک کام آگے بڑھ گیا ہے کہ جو متاثرہ فریق ہے اسے کہا جا رہا ہے کیا پتا تم ہی ملوث ہو۔ اور اس سب کے اندر آڈیو لیکس کیس میں بشرا بی بی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا، جس میں مبینہ طور پر لطیف کھوسا اور بشرا بی بی کی آڈیو کا تنازع تھا، جس پر وفاقی حکومت اپیل لے کر سپریم کورٹ پہنچی، اور سپریم کورٹ کے معزز ججز پر مشتمل 2 رکنی بینچ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان نے سماعت کی، جبکہ حیران کن طور پر ججز نے سماعت جب کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے فوری طور پر ایک ہی سماعت کے اندر روک دیا، اس پر سٹے دے دیا۔ سماعت کے دوران ججز نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے آڈیو آپس میں بات کرنے والے دونوں میں سے کسی نے ریلیز کی ہو، کیا اس پہلو کو دیکھا گیا؟ کیونکہ آج کل ہر موبائل ڈیوائس میں ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے، حیران کن طور پر شہریوں کی آڈیو لیک ہوتی ہے اور ججز بیٹھ کر اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں۔ شہریوں کے حقوق کو تحفظ دینے کے بجائے متاثرہ اشخاص پر الزام لگانے کی کیا لاجک ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں جی ہم پر تنقید ہو رہی ہے، اور یہ بڑا
ایک ویلڈ پوائنٹ جو ہے وہ اس وقت ریز کیا گیا. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس امین الدین نے استفسار کیا, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. جسٹس امین الدین نے استفسار کیا کہ کیا ہائی کورٹ نے یہ تعین کیا کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ابھی تک یہ تعین نہیں ہو سکا, تفتیش جاری ہے. جس پر جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ بدقسمتی سے اس ملک میں سچ کو تک کوئی نہیں پہنچنا چاہتا. سچ جاننے کے لیے انکوائری کمیشن بنا, اسے سپریم کورٹ سے اسٹے دے دیا, اور سپریم کورٹ میں آج تک دوبارہ آڈیو لیکس کیس جو ہے وہ مقرر ہی نہیں ہوا. آپ کو اتنی چیزیں اور اتنے اصول, اتنے ضابطے, اتنے قانون, اتنے طریقہ کار آپ کو یاد آ رہے ہیں, لیکن آپ نے بنیادی شہریوں کا جو ایک بیسک, میرا ہیومن رائٹ ہے نا, میرا فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے, آپ کا رائٹ ٹو پرائیویسی ہے, تو اس سب کے اندر یا تو آپ دہشت گرد ہوں یا کوئی اتنے بڑے لیول پہ سرویلنس ہو رہی ہو بلا وجہ یا پولیٹیکل گینز کے لیے یا پھر لیوریج حاصل کرنے کے لیے آن یور پولیٹیکل اوپوننٹ یا آن یور کریٹک یا کسی بھی سیاسی کارکن پر آپ اس کی آڈیو اس طرح سے لیوریج حاصل کرنا چاہ رہے ہوں, اس کے لیے تو آڈیو لیکس ہونی بھی نہیں چاہیے, آڈیو ریکارڈنگ اور سرویلنس نہیں ہونی چاہیے. لیکن جاری حکم نامے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بڑی عجیب سی ہیں, اور ہائی کورٹ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے آرٹیکل 199 کے اختیار سماعت سے تجاوز کیا, اور اس سب کے اندر سپریم کورٹ کے 2 عدالتی فیصلوں میں اصول طے شدہ ہے کہ ہائی کورٹ از خود نوٹس نہیں لے سکتی. یعنی ہائی کورٹ نے سرویلنس سے کیسے روک دیا, اور آپ کے سامنے بشرا بی بی کا کیس تھا, اسے سنتے آپ نے اوور آل سرویلنس کیوں روک دی. مطلب صحیح کیا یا غلط کیا یہ نہیں کہہ رہے روکو اس کام سے انہوں نے اپنے جو آئین کا آرٹیکل ہے اس سے اور اپنے اختیارات سے تجاوز کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ قاضی صاحب کے ہم خیال ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ سے جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں, جس طرح سے ججمنٹس آ رہی ہیں, وہ اس وقت روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکے ہیں ہم پر, اینڈ لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ ان دی فیوچر. لیکن ابھی تک ایز آف وی اسپیک آل از ناٹ ویل. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.